मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पर इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो कि उनकी जंग है, देखिए खान साहब आज अगर जेल में है तो हमारी वजह से है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है। इसलिए कि अगर वो चाहते जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था। ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है, ये मेरे कौम का एक मुस्तकबिल का सवाल है जिसमें कि कानून की हुक्मरानी, आईन की हुक्मरानी, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बावजूद इसके कि आज हमारे सऊदी भाई जिनकी हम दिल से कदर करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में सख्त वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो MBS हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे उनकी ख़ास इज़्ज़त है और उस इज़्ज़त की वजह ये भी है कि हमारे आखिरी अयाम में उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमने OIC का वज़ीर ख़ारजा के 2 दफ़ा हमने इजलास हुए, जो कि अगर ये जो प्रिंस MBS हैं उनकी मदद ना होती तो हम ये ना कर सकते। हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और हम उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक हमारे एक ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसने कि हमेशा पाकिस्तान के कड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त का जो सेटअप है उसमें काफ़ी सवालात हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे हुकूमत है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करती है, लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाअल्लाह उनको उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा
احسان مند بھی رہیں گے اور ان کے ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عزت ہے وہ برقرار رہے گی۔ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ، جس طرح کے عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، مزید مہنگائی آئے گی۔ یہ جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے، ایک طرف ہم $1 ارب IMF کے لیے ترلے کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گندم میں 1.3 ارب جو ہے وہ اس میں کمیشنز ہو گئی ہیں اور اس میں گھپلا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ جب غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو کہ اس وقت برائے نام الیکٹڈ ہے، اس میں کئی ایسے ہیں جو لگتی تو فاختہ ہیں لیکن اصل میں گرگس ہیں، وہ اس پوری شفافیت اور اس کی لیجٹمیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا، عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں، PTI کی نہیں ضروری، ملک کی بہتری۔ اصل چیز یہی جدوجہد ہے عمران خان کی، یہی جدوجہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ۔ جی وہ پہلے یہ ہے، آج امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ سر جو معاملات ہے، اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا، اس کی طرح تفصیلات بتائیے گا، باڈی لینگویج کیا تھی، کن اہم قومی ایشوز پر بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکا خان صاحب، اس وقت تو ہم لوگ KP ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلامیہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے۔ ہمارا جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ، سارے صوبوں کے ہمارے MNAs MPs سینیٹرز حضرات موجود ہیں، اور میرے فاضل بڑے بھائی شبلی فراز صاحب نے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، انہوں نے مفصل بریفنگ دے دی ہے۔ آپ کے کویشچن کا جواب دیکھیں، اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی، آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ اور ہم نے ایک چیز، رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور اسد کیسر صاحب بھی تھے، ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے۔ اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی۔ آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر $1.3 ارب یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا، اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں بھریں گے۔ یہ چیز ہم نے باور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے۔ اچھا عمر صاحب، یہ بتا دیں کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں طے ہوئی ہے؟ آیا کہ PTI احتجاج کرے گی؟ کیا بالکل، ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی NGO نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے، جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے، رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا۔ ہم لوگ ہر جگہ کریں گے، پرامن احتجاج بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا، قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی، ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ تینوں میں سے جو واضح جواب دے سکے کہ جو صورتحال بن چکی ہے PAC چیئرمین کو لے کر، گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں، پہلے
ظاہر ہے دوسری جماعت کے سربراہ کا نام آیا, اس کے بعد ایک نام جو خان صاحب نے دیا, آج ایک نئے نام کی خبریں چل رہی ہیں, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت جی میرا خیال ہے آپ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں. ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ جس میں 20-30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ گفتگو بھی چونکہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی, اور وہاں پہ سارے پلس گلاس وال کے پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, تو اور ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہے. کئی ملاقاتوں میں کئی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں کئی سکم نظر آئیں گے, لیکن وہ سکم ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے دوران ملتے ہیں جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے, اور دوسرے وہ جو کہ جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس قسم کی حالات میں اس قسم کے اوپر نیچے آگے پیچھے چیزوں کا ڈسٹارٹ ہونا یہ قدرتی عمل ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اندر جو ہے کوئی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے. طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تو اپنے ہر صوبے سے ہے, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے اپوائنٹ کرتا ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں میں سے کسی کو ایک شخص کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ان کو کسی اور کو نئے کو لا سکتے ہیں. وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ, چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں, جیل میں ہیں وہ, تو ان کو ایک ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی یہ ہیں, اور ان کو ہم وہ پوری وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں, اور فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ نہیں ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے اپنا. کیونکہ باہر ہیں ہم لوگ تو ہمیں زیادہ انپٹ ہے, اور حقیقی چونکہ پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا وہ تعلق رہتا ہے, تو ہم اس بنیاد پہ خان صاحب کو ایک اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں, اور پھر فیصلہ خان صاحب کا. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کا جو ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ, یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ بانی چیئرمین کو اس ملاقات کا پتہ ہے؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نوٹ وربل فارن آفس کی طرف سے آیا تھا, اور اس پہ امریکن سفیر نے جو یہ بیساکھیوں والے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے صدر کے ساتھ تھی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کے ساتھ تھی, اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی گئی تھی. اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ڈپلومیٹک فور کے ساتھ جو آفیشیل گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آتی ہیں تو آپ کرتے ہیں, اور اس پہ ملک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. اور جس طرح میں نے بات کی کہ پبلکلی ہم لوگ وہی باتیں اس پہ ہم لوگ زور دیں گے جو ہم نے اندر بھی کی تھیں, اور وہ ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا, آئین اور قانون کی پاسداری. اس پہ ہم نے 12 بار اسٹریس کیا. کیسے تعلقات چاہتے ہیں پی ٹی آئی امریکہ کے ساتھ, تعلقات کیسے چاہتے ہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں آپ کو ایک چیز ٹکا خان صاحب سیپریٹ کرنا چاہیے. ایک پاکستان کی جو ٹریڈ ہے, امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے, پاکستان میں تجارت بڑھے, پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں. اس کے لیے میں پھر وہیں پہ آتا ہوں, جو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو جس طرح کہ شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جو سعودی انویسٹر آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, پر انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا جب تک ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائنل ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے اس پہ آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے. آربیٹریشن کلوز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے دوران آپ کون سی عدالت کو ترجیح دیں گے, تو لہٰذا جب وہ پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے تو بیرون ملک عدالتوں پہ جائیں گے, تو وہیں پہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو آج کا اجلاس تھا اس میں مینڈیٹ فارم 45 کے تحت واپسی کے حوالے سے اور علاوہ ازیں کیا بڑے فیصلے, اور دوسرا خان صاحب کی رائے کے حوالے سے کیا تجاویز سامنے؟ دیکھیں, ہماری جو اس وقت کمیٹی, یہ جو ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں جس میں سارے
इलेक्टेड MNAs, MPAs, सेनेटर्स और वो लोग जो कि फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद, और हम पाकिस्तान के अवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने कि 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे, आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट, उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को, उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है। तो ज़ाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरिल्ला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी उनकी रिहाई मुमकिन बना सके। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है, जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है। चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर भी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़, एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एटसेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू। ये माइक